بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وساوس سے بچنے کا طریقہ۔ وساوس کی طرف توجہ نہیں کرنا چاہیے۔ وساوس کی طرف توجہ اور التفات کرنا نقصان دہ ہے۔ اس کی مثال بجلی کی تار کی سی ہے کہ بجلی کی تار کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، خواہ پکڑنے کے لیے ہو یا دور کرنے کے لیے ہو، دونوں صورتوں میں کرنٹ لگے گا، جھٹکا لگے گا۔ ہاں، بچنے کی ایک صورت ہے، درمیان میں کوئی ایسی چیز حائل ہو جائے جس میں سے بجلی نہ گزرے، جیسے خشک لکڑی درمیان میں ہو تو کرنٹ نہیں لگے گا، یہ ایک بہتر تدبیر ہے۔ اسی طرح وساوس میں بھی ایسی چیز کی ضرورت ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ وساوس کے دور کرنے کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ کرے، مثلا نماز کے اندر وساوس آتے ہیں تو قرأت کے وقت الفاظ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، مثلا کہ الحمدللہ رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم ہے، اس کے بعد مالک یوم الدین ہے، اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ جو چند روز چند دن جو ہے ایسا کرنے سے مشکل ہوگی، لیکن آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی تو سہولت رہے گی، پھر دقت بھی نہیں ہوگی۔ مگر یہ سب باتیں کرنے سے تعلق رکھتی ہیں، محض زبانی جمع خرچ سے کچھ نہیں ہوتا اور نہ کچھ ہاتھ لگتا ہے، کام چلتا ہے کام کرنے سے۔ کام کرو، سب مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ وساوس کی وجہ کیا ہے؟ وساوس کی وجہ، اگر کسی کو وساوس زیادہ آتے ہیں تو یہ بے فکری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کسی کچے حافظ سے جو رمضان شریف میں تراویح میں قرآن مجید سناتا ہو اور بھولنے کے خوف سے سوچ کر پڑھتا ہو، اس سے پوچھ کر دیکھیں کہ آپ کو قرأت کے وقت کوئی وسوسہ آتا ہے یا نہیں۔ یقیناً وہ یہی کہے گا کہ تم وساوس کی بات کرتے ہو، یہاں اپنی بھی خبر نہیں رہتی سوائے قرآن مجید کے۔ تلاوت میں ایسا غرق ہو جاتا ہوں کہ کہیں متشابہ نہ لگ جائے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ وساوس اور ادھر ادھر کے خیالات کی اصل وجہ بے فکری ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو وساوس کی بیماری سے حفاظت فرمائے، اور اگر نماز میں وساوس آتے ہیں تو دھیان والی نماز نصیب فرمائے۔